ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اچھا بھائی، یہ جو نیپا چورنگی والا ایشو چل رہا تھا، اب اس وقت ایسا چل رہا ہے کہ زندہ تو چھوڑ، مردہ کے پاس بھی ایک ہی ایشو ہے، نیپا چورنگی گٹر میں گر گئی۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ تو چیزیں ہو گئیں، اور میں وسیم بادامی کا پروگرام، ایک اس کا جو کلپ آتی ہیں چھوٹی سی ریلز کر کے، تو اس میں بڑا اچھا، میں کہتا ہوں نہ کہیں وسیع تر مفاد میں کہیں سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے، جتنا انہوں نے تگڑا پروگرام کر دیا ہے ان کے ساتھ دیکھ کے، اور بھی مطلب اصل میں تو انہوں نے سچ بولا، لیکن کیا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس، اسٹیبلشمنٹ کا، جوڈیشری، بڑے لوگوں سے بات، بڑے لوگوں سے کانٹیکٹ، تو جب یہ والے آپ سینیریو میں ہوتے ہو تو پھر سچ بولنا، سچ کی آواز کو بلند کرنا مشکل رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ برائی ہوتی تو کم ہے، تعداد تو کم ہوتی ہے، لیکن مضبوط ہوتی ہے معاشی طاقت، تو وہ غالب ہو جاتی ہے، اور اچھائی ہمیشہ کوانٹٹی میں زیادہ ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے تو دب جاتی ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ اچھائی کو ہی غالب آنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ نہیں کہتے کہ اس سے ختم ہو گیا، چینج آ جائے گا، نہیں، 17 سال کا گند ہے، روز بھی ٹرک بھر کے اٹھاؤ گے تو جگہ صاف ہونے میں 2 4 6 مہینے لگ جائیں گے، یہ ایک نیچرل ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں شاید کچھ عوام یہ سوچتی ہے یہ بچہ گر گیا، ظاہر ہے جس کا گرا ہے، جس کے ساتھ ہوا ہے، وہ ایک، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی دشمن ہے اس کو بھی اس آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن ایٹ دا اینڈ فیس تو کر رہے ہیں نا یہ تو۔ اب ہم بھی اگر یہاں یا کوئی بھی باتیں کر رہے ہیں، ہر بندہ افسردہ ہے، لیکن جس کا چلا گیا اس لیول کا افسردگی کسی کو نہیں ہے، تو یہ ایک اچھی چیز، چاہے وسیم بادامی نے اے آر وائی پہ کی یا اور لوگوں نے، کہ جب تک آپ دیکھو ایٹ دا اینڈ آپ نے سچ تو بولنا ہے۔ ایک وقت آتا ہے بندہ بولتا ہے یار بھاڑ میں گئے کانٹیکٹ، بھاڑ میں گیا بھائی، پریشر یہ وہ جو چیز ہے وہ میں دوں گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ جو بھی لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کلمہ گو ہیں، تو ان میں کہیں نہ کہیں خوف خدا ہوتا ہے۔ ایک حد تک جا سکتے ہو، بالکل ہی جو ہے نا وہ آپ، اللہ معاف کرے، جو ہے فرعون نہیں بن سکتے، اور جو فرعون بنے ہوئے ان کو پھر جو ہے نا وہ یہی ایسے لوگ جو ہے نا وہ پلٹ کے ان کی جو ہے نا وہ اسکرو اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو اچھا پروگرام تھا، باقیوں نے بھی آواز اٹھائی۔ اچھا بہت سی چیزیں یوں ہوئیں کہ بیچارے پیپلز پارٹی اور متحدہ پاکستان، جن کو میں کہتا ہوں دونوں جو ہیں وہ بھائی بھائی، یہ ہم نہیں کہتے، ان کے اپنے جو دونوں کے رہنما ہیں، چاہے ناصر حسین شاہ ہیں، وسیم اختر ہیں، یہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں یار ہم لوگ باہر لڑتے ہیں آپس میں، ہم بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کسی نے کہہ دیا یا کر دیا تو یار آپ نے کیا بات کہہ دی، یہ آپ خود کہتے ہو، ہم وہ چیز کرتے ہیں، ہم اپنے سے، ہمیں کیا پتہ کیا ہے، ہم تو آپ کی بات کو ہائی لائٹ کراتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ یہ باتیں کرتے ہو، بھول جاتے ہو تو چلو یاد کرا دیتے ہیں، تو یہ والی چیز ہوتی ہے۔ اور اب وہ جو ہے چاہے فکسٹ ہو گئی جو پی ٹی آئی کی ہے، اب یہ سارے اس وقت جو ہے نا ای چالان، کھڈے لائن، ٹرالر ڈمپر، کھڈے لائن، کیونکہ جماعت اسلامی نے اس جگہ پہ کھڑی ہوئی لوگوں کی بھائی ہمدردی نہیں رہی، جن لوگوں کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی بھی شرم ہے، یا جن کے اندر تھوڑی سی پیچھے کلچر ویلیوز ہیں، جن کی تربیت ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ یار یہ پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، یہ پارٹی، لیکن جو پارٹیاں کھڑی نہیں ہوتی ہیں اور جو بزور طاقت اور بزور جو ہے کسی کی سپورٹ کی یہاں آئی ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ یار جو یہ کام کر رہے ہیں ایسا نہ ہو ان کو 4 لوگ کر لیں، وہ کام کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ناصر حسین شاہ نے اس میں کہا کہ ہم ایک ایسی کمیٹی بنائیں گے جس میں ساری پارٹیاں ہوں گی اور وہ اس کے فیکٹ فائنڈنگ کرے گی کہ یہ کیا ہوا۔ یار جب ساری پارٹیاں آ جائیں گی، آپ اتنے بڑے جو ہے نا وہ، کیا بولوں میں، ٹوپی ڈرامے اتنے بڑے بے حس ہو آپ لوگوں، کہ آپ یہ بات سوچ رہے ہو کہ یار جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے، جس پارٹی کے انڈر میں وہ جگہ آتی تھی، پہلے تو آپ نے یہ منجن بیچا، یہ ٹاؤن گلشن کا، اور یہ اور اس کے اندر جو ہے نا پہلے ہم سمجھتے تھے عمران خان کا ہی صرف وہ ہے کی بورڈ واریئرس سوشل میڈیا، لیکن ابھی جب پتہ چلتا ہے یار ڈنڈا جس پہ ہوگا اس کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ یار ابھی ان کو کام کرنے دو، جب ہم پہ ہوگا تو ہم آ جائیں گے۔ تو کل سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو بھی لڑکے ہیں، جو بھی جالے چیزیں، ظاہر ہے وہ بھی ایک کارکن کا کام کر رہے ہیں، ہر کسی کی اپنی جو ہے وہ پارٹی ہوتی ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ان کا اپنا فیل ہے، لیکن ان سب کو انہوں نے اس دھندے پہ لگا دیا کہ جاؤ کراچی میں گٹر کے ڈھکن ڈھونڈو، جاؤ کراچی کے جہاں بھی تمہارا میڈیا اس پہ یہ بولو، یہ کیونکہ گلشن میں آتا تھا اور گلشن ٹاؤن کے انڈر میں تھا تو یہ جماعت کا ہے۔ اب ان بیچاروں کو، ان کے بڑوں کو کچھ نہیں پتہ، ظاہر ہے کہ یہ بات تو میئر نے بھی کہہ دی۔ پھر آپ نے کل ایک اور بات کہی کہ ہم جو ہے وہ، یہ ہمارے اداروں نے ڈھونڈا، بھائی اداروں نے ڈھونڈا تو بچے کو انعام کیوں دیا؟ جو کچرا چننے والا ہے، جس نے جو بھی تھا وہ ایک
جو کام کرنے والا بچہ تھا اس کو آپ نے انعام کیوں نہیں دیا, ادارے کے لوگوں کو انعام کیوں نہیں دیا؟ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کس لیول کا جھوٹ بولتے ہو, کس لیول کی بغیرتی بے حیثی ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب برائی آتی ہے, جب ضلالت آتی ہے, تو پھر جو ہے نا اپنا گھر والا بھی کہتا ہے یار تو بڑا ذلیل ہے. تو یہ والا سین ہو چکا ہے, اسٹارٹ ہے, ظاہر یہ چل رہا ہے سلو سلو. وہی والی بات ہے, 17 سال کا کچرا ہے, 2 دن میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, اس رمضان تک صفائی نہیں ہو سکتی. لیکن گریجولی چیزیں بہتر ہوں گی, اور وہ یہ نہیں کہ کوئی اس کے اندر اگلا آ جائے گا اس کی. یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے سب سے بدتر کیا ہے تو عوام خود اڑ گئی ہے. مطلب وہ ہوتا ہے نا, پہلے عوام یہ تھی یار یہ بھی تو برے تھے, یہ بھی یہ حقیقت ہے. اگر آپ کوئی پیپلز پارٹی شروع میں کر دی جو کہتا ہے متحدہ کیا کرتی ہے, ابے پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے, لیکن اب وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ دونوں تو چھوڑو, یہ سب سے زیادہ ہے, تو اس وجہ سے اٹھ رہی ہے. کوئی جماعت اسلامی کا یا مرکزی مسلم لیگ کا یا آفاق احمد جو چیزیں لے کے, تو وہ تو جا کے نہیں کہہ رہے کہ چلو اٹھو اور گالیاں دو پیپلز پارٹی کو, متحدہ کو, وہ تو نہیں دے رہے یار, وہ تو نہیں کہہ رہے, لوگ خود اٹھ رہے ہیں. ہاں اب وہ بول رہے ہیں, تو جہاں لوگ پہلے ان کو یہ کہتے تھے نہیں نہیں یار یہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں, آج لوگ کہتے ہیں نہیں یار آپ صحیح کہہ رہے ہو. اس چیز کو آپ نہیں روک سکتے, اس چیز کو آپ نہیں اسٹاپ کر سکتے, اس چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. تو آپ نے کمیٹی بنا دی, اس میں اپنے آپ کو بندوں کو بھی کہہ رہے ہو یار ڈال دو, تو بھائی آپ ہی کے اوپر تو آبجیکشن ہے کہ آپ کے بندے کے اندر آ رہا تھا. پھر آپ نے آدھے پارٹی ورکرز کو جو قومی صوبائی کے, ان کو بھی بیچاروں کو نہیں پتہ, ظاہر ہے فرسٹ ٹائم آتے ہیں, پیسہ معاملات, آپ خود ہی فارم 47 کے, تو سارے آپ کے 2 نمبر لوگ لگے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں یار یہ گلشن میں آتا ہے, جماعت میں آتا ہے. کل بھی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی اگر آتا ہے کیس کرو یار, اندر جوڈیشری آپ کی لگی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اب ذرا مشکل لگ رہا ہے, تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ سائڈ لگ رہی ہے. ظاہر ہے انہیں بھی اللہ کو حساب دینا ہے, انہیں بھی جواب دینا ہے, جو ہمارے ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ, آرمی نیچے ان کے, تو ظاہر ہے کہ ایک حد تک ہی ہے نا, وہ بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں, وہ بھی سرحدوں کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں. ادھر اندر بھی ان کے ظاہر ہے کہ ایک آدھ اگر کوئی مصلحت سے کر رہا ہوگا, لیکن ایٹ دا اینڈ ہم یہ بات آج بھی بولتے ہیں, میں پرسنلی, کہ ہم جتنے بھی لوگ, جتنے بھی ادارے, جتنے, ان میں سب سے بہتر ہماری فوج ہے. اسی وجہ سے ہم اس سے امید رکھتے ہیں, اسی وجہ سے ہم اس کے کبھی کبھار جو ہے ہیٹ آف دا مومنٹ ان کو کہہ دیتے ہیں, کیونکہ آپ جس سے امید رکھتے ہو, جس سے آپ کو آسرا ہوتا ہے, اگر وہ نہیں کرتا تو آپ جھنجھلاتے ہو. تو وہ چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوں گی. تو آپ کو دکھ رہا ہے چینل کے اوپر بھی لوگ بول رہے ہیں, جنرل آواز بن رہے, تو وہ چیزیں آ کے کہیں نہ کہیں آپ کی سپورٹ ہٹے گی. ایسا نہیں ہے کہ بھائی سپورٹ نہیں ہٹے گی, سپورٹ ہٹے گی, اور سپورٹ ہٹنا آپ کو فیل آئے گا کہ یار ہٹنا ختم ہو گئی. تو وہ بیچارے جو بھی ان کے چاہے خاتون ممبر ہیں, جو بھی ان کے مرد حضرات ہیں, وہ یہ ان کو یہ بات نہیں پتہ کہ بھائی اس کے اندر بھی سلیب ہوتے ہیں, یہ روڈ اس کے انڈر میں آتا ہے, یہ آتا ہے. تو وہ بحث اسٹل آج کی تاریخ تک کیے جا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ بھائی یہ بیس لیس ہے. اور اس سے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو کتنا پولیٹکس, کتنا گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے. لانگ ٹرم میں وہ پھر ذلیل ہو رہے ہیں. جب وہ کسی سے بات کریں گے یار آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ روڈ کس کے ماتحت آتا تھا, تو آپ بھی وہ چیز میں یوٹیلائز ہو, اس چیز میں یوز ہو جہاں آگے جا کے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرو. جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو وہ یہ نہ ہو کہ کل آپ کہیں جا رہے ہو لیکن یہ چیز آپ سے بن جائے گی, یار تم تو چپ کرو, تمہیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ جو نیپا کا روڈ ہے کس کے انڈر میں آتا. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے یہ کیا آن اے لائٹر نوٹ, یار ہو گیا بچہ, اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو چیزیں کرے. اب سندھ کلچر ڈے آ رہا ہے, پیپلز پارٹی, وہ 2-3 دن منانی, انجوائے کرو, ٹوپی لگاؤ, اجرک پہنو, گھومو بائکوں پہ, چیزیں کر کے ہو گیا. کراچی کی عوام کے تو نصیب میں یہی ہے. اس سے اوپر پیپلز پارٹی کا کلچر, اجرک, یہ وہ بنانا ہے فل. ابھی آپ دیکھو کیسے سارے باہر آ جائیں گے, انٹیریئر سے آئیں گے, بھائی 3 دن ہے, شہر میں منانا ہے. آپ کو وہ بھی دکھے گا جو 2-3 دن کے لیے, جس کو ہوتا ہے یار تیرے 3 دن کا کیا خرچ ہے, چل یار دیکھ بس بھر کے لیا, یہ لے. پیسے کا تو یہاں کرپشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وہ لوگ آتے ہیں, آپ کو دکھیں گے 3 دن بعد وہ چلے آئیں گے. تو یہ کراچی کی عوام مر رہی ہے, پس رہی ہے. جس کا باپ, جس کا بچہ گیا, اس کا باپ خود ویڈیو پہ کہہ رہا ہے یار میں ڈھکن لگا دوں گا. وہ خود ویڈیو پہ کہہ رہا ہے یار کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, کسی کے خلاف کوئی ایکشن. مطلب اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یار اگر مجھے ہو تو میں 2-4 کو مار کے میں بولوں بھائی بچہ تو چلے گیا, مجھے بھی پھانسی دے دو. تو اس نہج تک پہنچاتا کون ہے؟ اس نہج تک ناانصافی پہنچاتی ہے, ظلم پہنچاتا ہے, میرٹ کے اگینسٹ فیصلے پہنچاتے ہیں, حرام خوری پہنچاتی ہے, کرپشن پہنچاتی ہے. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی, اور ان کے ساتھ انڈائریکٹلی لوگوں کے سامنے, ڈائریکٹلی بیک ہینڈ پہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی, یہ سب ملے ہوئے.
تو یہ کبھی بھی کوئی احتجاجی کال نہیں، کچھ نہیں، آئے ہلکا پھلکا چورن مٹر بیچا، انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہی ہے، ہم نے کیا، جب بھی بولو یہ غلط ہو گیا. تو یہ والا چل رہا ہے. لوگ جا رہے ہیں درخواست گزار چیزیں، مطلب کہ میئر کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. ای چالان کے خلاف کچھ ہو گیا؟ بچے کی ہلاکت سے نیکسٹ ڈے چلے گئے. ایک جو ملیر کے اندر ہوا، ڈمپر ٹرالے نے کر دیا. اس کے بعد آج پھر 2 لوگ چلے گئے، ایک میاں بیوی تھے، بہن بھائی تھے، ایک مرد ایک عورت، وہ بھی دب گئے. تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا انٹل انلیس کہ جو ہم کہتے ہیں ان کو لائے چیزیں، کیونکہ اتھارٹی اور جو ڈر خوف دبدبہ آپ کا بھائی، کچھ آپ سوچو چیزیں، مطلب کسی کی بد دعا میں سب رگڑے میں آ جاؤ، یہ وہ والا حساب ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. ظاہر ہے وہ بہتری کیسے آئے گی، وہ بہتری ایسا کیسے فیل آتا ہے، وہ بہتری ایسے فیل آتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اور ایک وہ لوگ جو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو ان کے ادھر سے جب آواز نکل آئے گی نا کہ نہیں یار آپ غلط کر رہے ہو، نہیں یار آپ غلط ہیں، تو آپ سمجھو کہ چیزیں ہل رہی ہیں. کیونکہ ان کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کے اگینسٹ بول دیں. یا یہ میری اپنی پرسنل تھاٹ ہے کہ میری سمجھ نہیں آیا کہ یار ARY نے اتنا بڑا پروگرام، چیزیں صحیح ہے پریشر میں کیا ہوگا چیزیں کو، لیکن انہوں نے کچھ باتیں ایسے کری جو کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ ہوں گی، کہیں نہ کہیں تو دل کی آواز ہوگی، کہیں نہ کہیں تو کہیں ہوگا نا کہ تھوڑا ادھر تک جانا. کیونکہ یہ میڈیا ہے، کیونکہ یہ چینلز ہوتے ہیں، تو ان کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. اگر اس سے آگے چل رہے ہیں تو کسی سپورٹ پہ چل رہے ہیں، اور وہ سپورٹ اگر ہے تو اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں اور سپورٹ آنی چاہیے ظلم کے خلاف، لوگوں کی جان و مال. وہی والی بات کہ اس کا بچے کا جو ابراہیم تھا، اللہ اس بچے کو مغفرت کرے. کیا اس نے بیچارے نے، وہ ویسی فرشتہ بچہ تھا 3 سال کا، تو اس نے کہا کہ میں خود لگاتا ہوں، مجھ سے بڑا غم کس کا ہوگا. تو کیا ہوا؟ کوئی ملنے نہیں گیا، کوئی چیز نہیں. ابھی دیکھیں گے یار 1-2 دن اور چل رہا ہے تو ایک کوئی PTI کا پہنچ جائے کوئی. تو جماعت اسلامی اور یہ جو باقی 2 پارٹیاں، مرکزی مسلم لیگ، جنہوں نے اگلے دن شاہ فیصل میں بچہ گرا، نیو کراچی کے واقعے میں آفاق احمد اپنے خود گئے. تو جو لوگ کر رہے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا ان کے ماضی کو، ان کی چیزوں کو چھوڑو. حال میں جو 10 پارٹیاں ان میں بہتر ہے، جو بہتر سوچ رہا ہے، بہتر کر سکتا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہاں یار کر سکتے ہیں چیزیں، آپ انہی کو موقع دو. کبھی بھی بھرے پیٹ والا خالی پیٹ والے کا خیال نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی پیسے والے کو غریب کا نہیں پتہ. جو پارٹی پوری فیز 8 کلفٹن ڈیفینس، آگے پیچھے بینگلوز، یہ وہ نوٹوں میں کھیل رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ جو ایک عام عوام ہے، جو کہ ان میں ان کا ووٹر بھی ہے، اس کی بجلی نہیں ہے، اس کے پاس گیس نہیں ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اس کا ای چالان کٹ رہا ہے، وہ ڈمپر کے نیچے آ رہا ہے، انہیں کیا پتہ. تو وہ پارٹی جو کہ مڈل کلاس ہوگی، جس کا اپنا پیٹ کم ہوگا، جو عام عوام کے اندر ہوگی، جو معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوگی لیکن کریکٹر، ورکنگ اور ایمانداری میں ہوگی، وہی عام آدمی کا مسائل حل کر سکتے. کل جو پانی چیزیں آ رہا ہے، تو اس میں جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے، خدائی قسم وہ کھڑی بھی نہیں ہوتے، بولے گی یار اٹس سو اسمیلی، یار یہ کیا چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو کسی کی سپورٹ پہ، انہوں نے کہا کہ ہاں یار آپ کو دیتے ہیں، جب آپ کو دیا تو انہوں نے، جنہوں نے جو آئے، انہوں نے جو نیچے بانٹنا تھا اس میں نہ اللہ دیکھا نہ نلہ دیکھا، انہوں نے سب کو بانٹ دیا. یہ رزلٹ یوں آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پیپلز پارٹی میں بندہ چیز، لیکن جب آپ کی پرائرٹیز کرپشن ہوگی، جب آپ کی پرائرٹیز میں دشمنی، تعصب، نفرت اور کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، میرٹ ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہم ہمیشہ، میں یہ بات کہتا ہوں، یہ نہیں پیپلز پارٹی میں وہ لوگ بھی ہیں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہ پوزیشن ملے گی، نہ ان کی ڈیسیجن میکنگ ہوگی. کیونکہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ کرپشن ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو بہتر نہیں کر سکتے. ہمیشہ میں جب بھی کہتا ہوں یار کراچی کے جو لوگ ہیں، تو کراچی میں صرف مہاجر تھوڑی، کراچی میں سندھی ہے، بلوچ ہے، سرائکی ہے، پٹھان ہے، سب ہے، تو وہ رہ رہے، لیکن وہ بھی پریشان ہے. یہ جو آپ کو کراچی میں لوگ سندھی اسپیکنگ پیپلز پارٹی کے، تو وہ کراچی کا بندہ ہے، لیکن باہر کا کوئی آ کے نہیں کہے گا. وہ باہر کا وہی کہے گا، وہ جو ایک ویڈیو آئی تھی جو اندر انٹیریئر سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جتنی پولیس کی بھرتیاں ہیں سب پیسے لے کے، میرے پاس ثبوت ہیں ان سے اتنے. تو وہ تو آپ کے اندر گاؤں کی آواز ہے، یہاں تو وہ آواز نکل نہیں سکتی کیونکہ ہم پہ تو کوٹے پہ بند ہے. تو یہ چیزوں کو سوچنا چاہیے. اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ بہتری اشد ضرورت ہے. آپ دیکھو ہمارے یہاں
جو انسیڈنٹ ہے نا ان کی کنٹینیوٹی اتنی تیز ہے کہ اس بچے کا اسٹل ابھی تک احتجاج چل رہا ہے، اور اس کے بعد ڈمپر ٹرالے سے 5 لوگ چلے گئے، 4 تو چلے ہی گئے. تو آپ دیکھو اس کے بعد ایک اور بچہ گٹر میں گر گیا. تو آپ یہ دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو جو بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی ان کو چیزیں لے کے بہتری اسی میں ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ نہیں کہ ان کو ٹانگ دو، ان کو مارو، ان کو نہیں. چیزیں آئی تھیں، ہر بندے نے کوشش کری، سب نے ایمانداری چیزیں، ہوگا کوئی آپ کا وسیع تر مفاد، ہوگی کوئی اسٹریٹجی، ہوگی کوئی پلاننگ، اور وہ 47 آ گئے. تو وہ ایک ہے ہی غلط. چلو 2 سال اب آپ کو دکھ بھی رہا ہے کہ چلو 47 پہ آ کے اور بہتری کر دے بندہ، تو بندہ بولے چلو یار لائے تھے لیکن ہے تو تگڑے لوگ. ایک غلط لوگ آ گئے، اور وہ ایک عوام سے جس میں نہ بچے کو گنا جا رہا ہے، نہ عورت کو گنا جا رہا ہے، نہ بزرگ کو گنا جا رہا ہے، نہ جوان کو گنا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک ظلم ایسا ہی ہے نا کہ ہم پھر بولیں کہ بھائی ایک غزہ ہے اور ایک غزہ جونیئر ہے. تو یہاں بھی تو وہی تعداد ہے بھائی. اگر وہاں پہ اسرائیلی مار دیتا ہے اور ہم اس کے کہتے ہیں یار ہمارے دل دھڑکتے ہیں غزہ، تو یار یہاں بھی تو ایک بچہ روڈ کراس کر رہا ہے، ڈمپر نے مار دیا. ایک بچہ جا رہا ہے گٹر میں گر گیا، ایک فیملی جا رہی ہے پیچھے. یہ بھی تو وہی موتیں، اس میں بھی تو وہی ریشو ہے، اس میں بھی تو جو غم کا یا جو افسوس کا مقام ہے وہ وہی ہے. تو جتنی آواز اٹھے گی، جتنا لوگ کریں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک حد تک آپ دبا سکتے ہو میرے بھائی، اس سے زیادہ آپ دباؤ گے ہی نہیں، نہ آپ دبا سکتے ہو. خوف بھی ہوگا نا تو بندہ ایک وقت آتے ہو، کہتے ہیں نا ایک وقت آتا ہے، آتے آتے بندہ خودکش بمبار میں بولتا ہے یار ایسی کی تیسی میری جان کی، یار بیڑا غرق ہو گیا، کیا فائدہ. تو وہ چیزیں جنرل عوام کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ قبضہ مافیا ہے، یہ سسٹم، یہ بندہ بولے گا نہیں یار ایسی کی تیسی. تو وہ جو چیز اب فیل آتی ہے، جو لوگ اٹھیں گے تو وہ تو دین کے حساب سے بھی جو غلط ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح لوگ نہیں اٹھتے. اگر صحیح لوگ اٹھیں گے تو وہ تو پہلے ہی غلط ہیں، وہ پہلے ہی خراب ہیں، وہی پہلے ہی حرام خور ہیں. وہ بہادر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ ایک زور زبردستی دھونس بدماشی پہ ہوتے ہیں. لیکن جب عام آدمی، عام عوام اٹھتی ہے اور وہ جب ریئیکشن کرتی ہے تو آپ کو فیل آتا ہے کہ نہیں یار، انہیں آپ خود بولتے ہو کہ یار یہ تو بھاگ گئے، ڈرپوک تھے. تو وہ ڈر جو عوام کا ہے وہ جب نکلے گا تو ہی وہ ہٹیں گے. اور وہی والی بات ہے، اس کے لیے قربانی ہے جو کہ کراچی کا شہر، کراچی کے لوگ دے رہے ہیں روز کا. یار آپ دیکھو ایسا آپ کر رہے ہو کہ مرتضی آپ سے استعفیٰ لینا ہے، یہ کرنا ہے، واٹر بورڈ کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، کچھ نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد 2 دن میں جو ہے وہ ایک بچہ اور گر گیا، اور 4 سے 5 لوگ جو ہے وہ ٹرالر ڈمپر کے نیچے آ گئے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہائی لائٹ کیا کرتے ہیں یار وہ چور تھا اس کو جلا رہے تھے. کہیں نہ کہیں یہ غلط ہے، لیکن یہ چور جلا رہے ہیں اور اس محلے میں لوگ لٹ رہے ہیں. تو بھائی آپ نے جلنے کے بعد ایس ایچ او معطل کیا، وہ بھی اس پہ نہیں کہ اس نے چوری کی. آپ نے ایس ایچ او یوں معطل کر دیا کہ یار اس وہاں کے لوگوں نے چور کو کیوں جلایا. بھائی کبھی اس سے یہ بھی تو پوچھو، یہ آپ ہی کا تو بیان تھا. اب کسی علاقے میں کوئی کرائم یا چوری یا ڈکیتی یا کچھ ہوگا تو اس کا ذمہ دار ایس ایچ او ہے. خدا کی قسم اگر آپ اس پہ عمل کرو گے نا، ایس ایچ او پورے دن گھومتا ہی رہے گا، صرف بولے گا ابے یار یہاں کی چوری ہوگی تو ادھر نکل، وہاں کی چوری ہوگی تو ادھر نکل. تو جو چیزیں آپ کے کپ آف ٹی نہیں ہیں، جو آپ کی اوقات نہیں ہے، جو آپ مینیج نہیں کر سکتے، وہ بول کے آج کا جو ٹائم ہے اس میں ویڈیو میڈیا ہوتی ہے، آپ کو وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ آپ کو صرف ذلیل کراتی ہے. اسی طرح اچھی بات آپ کو ہمیشہ اچھائی دیتی ہے. وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہوگا نہیں یار میں کہہ رہا ہوں کوئی چیز ہے، لیکن اگر آپ کسی کے لیے کوئی اچھائی کرو گے تو آپ کے ساتھ جیسے برائی جڑی ہوئی ہے اچھائی بھی جڑی ہوئی. تو یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے، وہ بندے کو غلط جلا ہے انسانیت، لیکن بھائی اس پہ تو آپ نے ایکشن کر لیا. حالانکہ ادھر کے ہی لوگ اس پہ مٹی ڈال لیتے، پولیس والے بعد میں اس کو کھولا ہے. وہ چیز کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی. ہو جاتا ہے ہیٹ آف دا مومنٹ ہے، لوگ ہیں، بندے کو جان سے مار دیا، تو مطلب اس کے بعد وہ کیا کرے؟ پپی کرے، پولیس کو بلائے، جو سب کو پتہ ہے پولیس حرام خور ہے ہماری. تو بھائی کچھ نہ کچھ آئے گا، کہیں نہ کہیں آئے گا، کہیں زیادتی ہو جائے گی. لیکن یہ پھر بھی زندہ ہے، اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے جس کو اس نے مار دیا تھا. یہ تو مانتے ہو کہ اس سے بڑی زیادتی تو نہیں ہے نا کہ جو بندہ ہی مار کے آ گیا. یہ تو اس کو تو جلایا، اس کو باندھا، اور اس کے بعد بھی جب یہ جل رہا تھا تو جلنے نہیں دیا. اور ایٹ دا اینڈ آ کے وہی کراچی کی عوام وہی کہ اس نے کہا نہیں یار بندہ نہ مر جائے، چھوڑ یار وہ تو ہو گیا نقصان، اور وہی لوگوں نے مٹیاں ڈالی. تو اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کرو. جو پرفارمنس ہے، جو نیگلیجنس ہے، جو حرام خوری ہے، جو برائی ہے، وہ آپ کے اندر ہے. آپ عوام پہ یا چیزوں پہ نہیں ڈالو.
ایس ایچ او معطل ہو گیا تو مطلب ہر بندے کو جلائیں تو ایس ایچ او کا. ایس ایچ او اس پہ کیوں نہیں معطل ہوتا کہ یار ایک بندہ آیا وہ بول رہا ہے یار میں ابھی گیا تھا, چھن گیا, لٹ گیا, وہ کہہ رہا ہے میری گھر کے آگے سے گاڑی چلی گئی, وہ کہہ رہا ہے یار یہ چل, اس پہ تو نہیں ہوتا. اس کی سیٹنگ چلتی رہی. ہاں جب گلے پہ آتی ہے میڈیا پر تو پھر لے دے کے, وہ تو بکری ویسی پیسے دے کے آیا ہوا یار. ورنہ آپ جب دل کرے پولیس والے آدھی کراچی کی ٹریفک اور وہ بلا لو, ادارے لے لیں ان کا اپنا کوئی اگر ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے تو نہیں لگتا ڈپارٹمنٹ ہے, ورنہ ہائرنگ کیسے ہو سکتی. یہ سب فزیکلی انفٹ ہیں, ان کو بھگا کے دیکھ لو, ان کو جم کرا لو, ان کو ویپن پہ چیک کر لو. تو بھائی اس کو ایس ایچ او کو معطل بھی کر دے, بولے گا سائیں بتاؤ اب کہاں جاؤں. تو بہتری کی ضرورت ہے, اور جب تک عوام خود سے نہیں کرے گی جب تک چیزیں نہیں ہوں گی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. میں پھر وہی بولوں گا کہ جس طرح سے یہ تینوں پارٹیاں, جماعت اسلامی, پاکستان مرکزی اور یہ مہاجر, تو یہ اسی ایگریشن کو رکھیں, کنٹینیو کریں, اسی ایگریشن کو لے کے چلیں. سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں دینا ہے. لیکن اس ساری چیزوں میں کسی کی عزت, کسی کا کوئی جانی مالی نقصان, کسی چیز کی توڑ پھوڑ, وہ کسی طریقے سے الاؤ نہیں ہے. وہ ہمارا نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے. اور میں پرسنلی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تین پارٹیاں رائٹ ناؤ اس کے اوپر نہیں جائیں گی. جس طرح سے پیپلز پارٹی کے میں دیکھ رہا تھا, وہی میں نے بتایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو برا اس کو برا کاؤنٹر کر رہے ہو. بھائی کاؤنٹر نہیں کرو, اسی وجہ سے آپ کس جو ہے نا, وہ کہتے ہیں ہلکے ہلکے زمین کھسکتی جا رہی ہے. وہ یوں ہے کہ آپ اس کے خود بند کمروں کے اندر یہ کرو, سر یہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی ہمارا بھی گر سکتا ہے, اس کو صحیح کریں. نہیں, کیونکہ آپ نے کرنا نہیں ہے تو آپ اس کے اگینسٹ چیزیں لے کے آتے ہو. امید کرتے ہیں جو بھی ملک کے وسیع تر مفاد چیزوں میں دیکھتے ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ نفرت ہے چیزیں. میں ہمیشہ پرسنلی کہتا ہوں, میرے سندھی بھی بہت اچھے دوست ہیں, میرے بلوچ, مہاجر, پٹھان, میمن, پنجابی, لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر غلط مہاجر میں تو مہاجر غلط ہے, اگر غلط سندھی میں تو غلط سندھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اگر مہاجر ہے تو یار نہیں مہاجر کی خیر ہے, باقی سب یا سندھی ہے تو یہ معاشرہ کبھی اس طرح نہیں بن سکتا. غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے. پیپلز پارٹی غلط ہے, غلط کام کر رہی ہے. انہوں نے انہی لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے جو معاشی طور پہ, کریکٹر کے طور پہ, میرٹ کے حساب سے, اور اپنی کمپیٹیبلٹی, ایلیجبلٹی جو ہوتی ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں, ان سب میں وہ زیرو ہیں. ان کے وہ کام نہیں ہے جس جگہ پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اوپر ہمارے ڈیسیژن میکر ہیں چیزیں, یہ اب کہیں جا کے اس کو سوچیں, اور اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں بریک نہیں آنا چاہیے. بہت زیادہ ظلم ہے کراچی کی عوام پہ, کراچی کے شہر پہ. امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. آمین ثم آمین.